الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا اور اس دنیا میں ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں کہ مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان. ہم اس وقت ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں. شعبان کا یہ مہینہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کا مہینہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جانے نہ جانے جہالت یا تجاہل کی وجہ سے بہت ساری شرکیہ اور بدعتیانہ رسموں کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے. آج میں آپ کے سامنے سلسلہ تو میرا یہ تھا ارکان نماز اور نماز کے واجبات. آج میں نماز کی سنتیں اور نماز کے بارے میں بیان کرتا، لیکن چونکہ یہ موسمی بدعات کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال تب قبول کرتے ہیں جب ہم شرک سے پاک ہوں، شرک اکبر سے، بڑے شرک سے پاک. عمل اللہ تعالیٰ کا قبول کرتا ہے نمبر 1 جب آپ توحید والے ہوں اور بڑے شرک سے پاک. دوسرے، اللہ تعالیٰ عمل تب قبول کرتا ہے جب ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تیسرے، اللہ تعالی ہمارا عمل تب قبول کرتا ہے جب ہم وہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. ڈر، لالچ، دکھاوا نہ ہو.
جس کا حکم دے اسے مان جاؤ اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کس چیز کا حکم دیا؟ اپنی اتباع کا حکم دیا، اور روکا کس سے ہے؟ بدعات سے، شرک سے روکا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ رسول جو تمہیں حکم دے اسے مان لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، کس کا حکم دیا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے طریقے پر چلو اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے پر چلو۔ تمسکوا بہا، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وعضوا علیہ بالنواجذ، اور دانتوں سے دبا لو، چھوٹنے نہ پائے۔ یہ تو حکم دیا، اور روکا کس سے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار، دین میں نئی باتیں مت گھسیڑ دینا، مت داخل کر دینا، کیونکہ دین کے نام پر نکالی گئی ہر چیز بدعت ہے۔ ثواب سمجھ کر کوئی نیا کام کرنا جو دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ آتے ہیں مسجد میں، ہمارے بہت سارے بھائی قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، بہت اچھی بات ہے قرآن کا احترام، لیکن آپ قرآن کس لیے چومتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے، آپ کا اجر بڑھ جائے، اس لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہیں کیا ہے، اسی کا نام ہے بدعت۔ ثواب یا گناہ طے کرنے کی اتھارٹی ہم کو نہیں ہے، گناہ یا ثواب طے کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اور اللہ نے وہ اختیار اپنی اجازت سے اپنے رسول کو دیا، اور علماء اور عمراء اور خلفاء اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، علماء عمراء کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اب یہاں مولوی صاحب کی بات نہیں چلے گی، یہاں امیر صاحب کی بات نہیں چلے گی، اس کو لے جاؤ اللہ کی عدالت میں، اس مسئلے کو لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ عدالت ہے اللہ کا قرآن، وہ عدالت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح حدیث اور صحابہ کا عمل۔ تو اس شعبان کے مہینے میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں صحیح کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیام منہ فی شعبان، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے ماہ کا روزہ رکھ کے نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے وہ رمضان کا مہینہ تھا، لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے شعبان میں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے شعبان۔ بس اس ایک بات کے علاوہ
اس مہینے کی اور کوئی فضیلت نہیں۔ اتنی بات جانو، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھیں، سوموار کا، جمعرات کا، ایام 20 کا، 13، 14، 15، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں، تو زیادہ سے زیادہ شعبان کے ماہ میں روزے رکھنا ہے، بس یہی ثابت ہے، یہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں اس مہینے میں خاص کر شب برات کے نام سے 15 شعبان کو داخل کی گئی ہیں، ساری کی ساری بدعات ہیں، ساری کی ساری خرافات ہیں، ساری کی ساری وہ ہیں جو دین میں داخل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عرفات کے میدان میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج ادا کر رہے ہیں، وہاں پر قرآن کی آیت اتر رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور بطور دین ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے۔ اب اس کے بعد جو چیز داخل کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ تو اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں روزے رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالی بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے سے، یہ نظری کے۔ اچھا بھی اس میں بدعات کیا کیا ایجاد کی گئی ہے؟ شب برات میں وہ 15 شعبان کو دن میں روزہ رکھنا، رات میں تہجد پڑھنا، یہ ایک بدعت گڑھی گئی، یہ خرافات امت میں آئی، جس کو علماء طبقہ بھی اس میں گرفتار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ صحیح حدیث کیا ہے اور کمزور حدیث کیا ہے۔ جو حدیث ضعیف یا موضوع یا گڑھی ہوئی اس طرح کی ہیں، انہی راستوں سے دین میں شرک اور بدعت داخل ہوا۔ آپ کو اپنا کوئی استاد ماننا پڑے گا، کسی ٹھیک ٹھاک عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا جو آپ کو بتلائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ثابت ہے، کیا بات ثابت نہیں ہے۔ آپ کا کفیل کوئی ایسے آرڈر دے دے، کوئی اگر ایسے روڈ پر ذکر کر دے، آپ نہیں مانیں گے، پتہ لگائیں گے کہ یار یہ آرڈر میرے کفیل کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ خواہ کوئی آپ حرکت کر بیٹھے، کفیل پکڑ لے، کھروج لگا دے کہ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا۔ تو یہی حال ہے حدیثوں کا، جھوٹی گڑھی ہوئی کمزور حدیثوں کا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی، یہ غلطی سے، سازش سے، بھولے پن سے امت میں داخل کر دی گئی۔ تو 15 شعبان کو دن میں روزے رکھنا، رات میں تہجد پڑھنا بدعت ہے، خرافات ہے، گناہ ہے۔ جو کوئی یہ کام کرے گا قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ سخت ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو حدیث بیان کرتا نا کہ قوموا نہار صوموا نہارہا وقوموا لیلا، ایک حدیث ہے 15 شعبان کو دن میں روزے رکھو، رات میں قیام کرو، جھوٹی حدیث ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، عمل کے قابل نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ دوسرا عمل 15 شعبان کی رات کو یہ کیا جاتا ہے، قبروں کی زیارت ہوتی ہے۔ انڈیا، پاکستان اور ہمارے ملک میں تو
باقاعدہ جلوس نکلتا ہے قبرستان کی زیارت کے لیے 15 شعبان کو، 15 شعبان کی رات کو خاص کر قبر کی زیارت کے لیے جانا اس دین کے اندر بدعت اور خرافات ثواب نہیں۔ اس بارے میں جو حدیث ترمذی کی ہے، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ امام بخاری نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ 15 شعبان کی رات قبروں کی زیارت کرنا یہ بدعت ہے۔ قبر کی زیارت آپ کبھی بھی کیجیے، دن میں کیجیے، رات میں کیجیے، شعبان میں کیجیے، رمضان میں کیجیے، جمعہ کو کیجیے، شنیچر کو کیجیے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن خاص کر 15 شعبان کو شب برات سمجھ کر کے قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ بدعت اور خرافات اور گناہ ہے۔ قبر کی زیارت عام حالات میں کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ابھارا ہے، اس میں ثواب ہے، موت یاد آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ کبھی بھی قبر کی زیارت کیجیے، لیکن 15 شعبان کی رات کو نہیں، خاص کر اس رات کو قبر کی زیارت کرنا دین کے اندر بدعت اور خرافات ہے۔ میرے بھائی اس سے بچیں۔ ایک بدعت ہے صلاۃ عرفیہ، 1000ویں نماز۔ حدیث کر لی گئی، لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی سنو، 15 شعبان کی رات جو کوئی 100 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اور جو مراد مانگے گا سب کو مل جائے۔ جھوٹی حدیث ہے۔ 15 شعبان کی رات کوئی 1000ویں نماز نہیں، کوئی 100 رکعت والی نماز نہیں، کوئی ایسی نماز ہے ہی نہیں اس شریعت کے اندر جس میں ایک رکعت میں 10 بار فاتحہ، 10 بار قل هو اللہ احد۔ یہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ اس بارے میں بیان کی گئی ساری حدیثیں ضعیف، کمزور اور بے اثر۔ حلوہ خوری، ابھی حلوہ کھانا ہے تو روز کھاؤ نا، جمعہ کو کھاؤ، شنیچر کو کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ اس میں دن خاص کرنے کا حلوہ کا کون سا دین ہے بھائی؟ حلوے سے، بریانی سے، گوشت سے، مرغی سے دین کا کیا تعلق ہے؟ تو 15 شعبان کو خصوصی حلوہ بنایا جاتا ہے بہترین گھی میں اور بانٹتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دانت جو ہے غزوہ احد میں ٹوٹ گئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، نرم نرم۔ ابھی سارے حلوے تو نرم نہیں ہوتے، تو اویس قرنی نے کیا کیا تھا؟ جھوٹی بات، لیکن اب بات جو چل پڑی تو پبلک کو حلوہ چاہیے، مولوی صاحب کو حلوہ چاہیے، فاتحہ کرنا چاہیے، پیسے ملنے۔ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم پابند ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ادھر ادھر بہتے تو نہیں بچیں گے، چاہے مولوی ہو چاہے عوام ہو۔ کہتے ہیں اویس قرنی نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کا کون سا دانت ٹوٹا، پتہ نہیں چلا، تو سارے دانت اویس قرنی نے توڑ دیے۔ اعوذ باللہ من ذالک، حرام ہے، آپ ایک انگلی نہیں کاٹ سکتے، آپ کو حق نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت اویس قرنی، اتنے بزرگ تابعی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی، عمر سے کہا تھا کہ اگر اویس قرنی مل جائیں گے اسے دعا کرو۔ اتنے کبار بڑے تابعی بھی ایسے حرکت کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے مولویوں جیسے حلوہ خوری کے چکر میں پوری پبلک کو پھنسا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے کوئی دانت نہیں توڑا تھا، کوئی حلوہ نہیں کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے دانت کب ٹوٹے تھے؟ غزوہ احد میں۔ غزوہ احد کب ہوا ہے؟ شوال میں جی۔ عید کب ہوتی ہے؟ پہلی شوال کو۔ شوال سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریف سے تب آپ کا دانت ٹوٹے، اور آپ دانت ٹوٹنے اور حلوے کے رسم کو منا رہے ہیں۔
15 शाबान को, ये भी फॉल्ट है। हलवे के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं किया जाएगा। ये दीन में निकाली गई एक कबीह बिदअत है जो 15 शाबान को हलवा खोरी की रस्म मनाई जाती है। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, लैलतुल क़द्र और शब क़द्र कब है? रमजान की आखिरी 10 रातों में कोई रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमजान की आखिरी 10 रातों में। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल अशरुल अवाखिर मिन रमजान इज्तहद, जब रमजान के आखिरी 10 रातें दाखिल होती थी आप सख्त मेहनत करते थे। अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, पूरी रात जागते थे, घर वालों को जगाते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। ये कब होता था? रमजान की आखिरी 10 रातों, उसी में कोई एक रात है लैलतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कब उतारा है? लैलतुल क़द्र में उतारा। तो आप कहोगे कि हो सकता है लैलतुल क़द्र शाबान में हो। मौलवियों ने कहा कि लैलतुल क़द्र 15 शाबान को। बिदअत फैलाने वाले पगड़ी वालों ने ये कहा है कि शब बरात ही शब क़द्र है। और कुरान क्या कहता है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। अब कैसे पता मिलेगा आपको कि रमजान में है? दूसरी आयत पढ़ो, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ताला कहता है हमने कुरान को रमजान में उतारा है और रमजान में कब लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आप कहते हो कि नहीं लैलतुल क़द्र जो है शब बरात में है, तो आपको ज्यादा इल्म है कि अल्लाह ताला को ज्यादा इल्म है। बिदअत और खुराफात और शिर्क और जो है फातिहा खोरी और पैसा बटोरने के चक्कर में मौलवियों ने अल्लाह के इल्म से अपने इल्म को आगे बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बात नहीं कही। तो 15 शाबान की रात लैलतुल क़द्र नहीं है। सूरह दुखान में कुरान कहता है कि उसमें पूरे साल के फैसले की जाते। लैलतुल मुबारका का लफ्ज़ सूरह दुखान में आया है कि उस रात जो है दुनिया के फैसले होते हैं। उससे भी मुराद लैलतुल क़द्र है जो रमजान में है। जिस एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने से बढ़कर है, वो रमजान में है, शब बरात में नहीं है। अच्छा जी, इस रात में ये समझते हैं कि रूहें आती हैं। जो लोग मर गए हैं रूहें आती हैं, इसलिए खूब अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, बड़ा धूमधाम करते हैं। रूहें, जो मर गया वो किधर पलट करके आएगा? किसने कह दिया? ये हिंदुओं की तरह कोई आवागमन का अकीदा है इस्लाम में? जो गया सो गया। जो नेक है उनकी रूहें आलाइन में है, जन्नत की खुशबू सूंघ रही है। और जो बुरे हैं वो साफिलीन में है, जहन्नम के झोंके देख रहे हैं। वो किधर आने वाला? अल्लाह ताला कहता है मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उनके पीछे एक पर्दा है, क़यामत के दिन ही वो रूहें छूटेगी, उससे पहले कोई नजर नहीं जाने वाली। और आप कहते हो कि शब बरात में और 15 शाबान की रात में रूहें आती हैं। ये किसने आपको बता दिया? ये झूठ, ये शिर्क, ये बिदअत आपने दीन में क्यों फैलाया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। क़ालू या रसूल अल्लाह वय्याबा, सहाबा ने कहा मेरे आका जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना, जो मेरे तरीके पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा। वमन असानी फ़क़द अबा, और जो इस रास्ते से हटेगा ये समझ लो उसने जन्नत में जा नहीं सकता। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहें वो मान लो।
جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آپ نے حکم دیا ہے اپنی اتباع کا، روکا ہے بدعت و خرافات سے۔ اچھا جی، 15 شعبان کی رات کو مسجدیں سجائی جاتی ہیں، چراغاں اور قمقمے اور بتیاں اور نہ جانے مسجدوں کو سجاتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس شعبان کو کباڑہ کر دیا، برباد کر دیا، شعبان کو بدعات و خرافات سے بھر دیا ہے اس رجب اور شعبان کو۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 447 ہجری میں یحییٰ بن خالد برمکی نے اس رسم کو ایجاد کیا تھا۔ برامکہ جو ہے یہ مجوس تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اس نے یہ چیز ایجاد کر کے آگ کی پوجا کروا دیا، اور ہم جو اپنی مسجد میں اس رات خمخمے لگاتے ہیں خوب عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب عبادت قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، عبادت کے قبول ہونے کی 3 شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ عبادت کرتے ہوئے توحید پرست ہوں، آپ کی زندگی میں کہیں کوئی بڑا شرک نہ ہو۔ عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہوں وہ اللہ کے بتائے ہوئے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہوں وہ اللہ کو کریں۔ یہ بدعت و خرافات۔ اچھا جی، پٹاخہ ہو، یعنی ہندوؤں کو مات کر دیا، محرم منع کر کے دسہرہ کو فیل کر دیا، اور شب برات منع کر کے دیوالی کو فیل کر دیا۔ پٹاخے چھوڑتے ہیں، چھرچھریاں اور نہ جانے کیا کیا۔ اس پٹاخہ بازی میں پیسے کا بھی ضیاع ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا بھی ہے، گھر بار بھی جل جاتے ہیں، اور غیروں سے مشابہت، ہندوؤں سے مشابہت، ان کی تہوار سے ایڑی کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی طرح عمل کرے گا اس کا شمار نہیں بھی۔ جاؤ مناؤ دیوالی، جاؤ نہیں کے ساتھ جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آب کوثر نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ یہ قبرستان کی زیارت کی دعا ہے یا سلام ہے، اس کو یاد رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا اِنَّ وَدِدْنَا أَنْ رَأَيْنَا إِخْوَانَا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ پیارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر بدعت نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، صحیح راستے پر رہو گے، تو آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم تڑپتے ہیں کہ کاش ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور دنیا میں نہ دیکھا نہ صحیح، اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جنت میں پیارے نبی کے ساتھ میں، میدان محشر میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، میدان محشر میں آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر مل جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَدِدْنَا أَنْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا دل کہتا ہے، میری خواہش کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ صحابہ نے کہا وَلَسْنَا إِخْوَانِكَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو۔ وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر بغیر دیکھے نہیں والا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگ ہیں جو بڑا شرک نہیں کرتے، جو کوئی بدعت نہیں کرتے، شرک کا انکار کرتے ہیں،
بدعت کی تردید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے گے, ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی پہچانیں گے اپنی امت کو. اللہ نے کہا جن کو دیکھا نہیں ان کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ پاکستان کے لوگ, یہ بنگلہ دیش کے لوگ, یہ فلاں لوگ, یہ جو 2021 میں پیدا ہوئے یا جی رہے, ان کو اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں پہچانوں گا. کیسے؟ وضو کے اثر سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرہ چمک رہا ہوگا, ہاتھ چمک رہا ہوگا, پیر چمک رہا ہوگا, سر چمک رہا ہوگا, جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا پورا چمک رہا ہوگا. میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان لوگوں میں فرمائے جن کو پہچان کر کے میرے آقا جن کی شفاعت کریں, جن کو آپ کوثر پلائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں کوثر پلا رہا ہوں گا کچھ لوگوں کو دیکھوں گا کہ ادھر روک دیا جائے گا, نو انٹری, گیٹ بند. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں, آنے دو بھائی آنے دو. مجھ سے کہا جائے گا نہیں, انک لا تدری ما احدث بعدک. اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی دین میں کیا کیا خرافات ایجاد کیا, رجب کے مہینے کو برباد کیا, شعبان کو شرکیات سے بھر دیا. آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے دین کو برباد کیا انہوں نے. تب اللہ کے نبی کہیں گے سوقن سوقن لمن غیرہ, تھو ہے, لعنت ہے, پھٹکار ہے, میری نظروں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا. اس لیے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. پٹاخے چھوڑ کر کے مسلمان نہ بنو. پاکستان کے ایک شاعر تھے دلاور فغیر, میں ان کا شعر اکثر کوٹ کرتا ہوں. دلاور فغیر نے مذاق اڑاتے ہوئے امت مسلمہ کا جو لوگ یہ پٹاخے ہیں کہا کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. ارے نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح, شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. یہ پٹاخہ چھوڑ کر کے مسلمان بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنائے, ایک ایک چھوٹے بڑے تمام شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. دین میں نکالی گئی ہر طرح کی بدعات کو پہچاننے کی, اس سے دور رہنے کی, دوسروں کو دور رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں ہمیں مخلص بنائے, ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ دے, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جہنم کے عذاب سے رہائی دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.